نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں قربانی کے تعلق سے۔ پچھلی بار ہم نے گفتگو کی تھی کہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر قربانی کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے۔ آئیے اسی پر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ ان ناموں میں سے تیسرا نام لفظ قربان ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب تبارک و تعالی نے ہم سے عہد لیا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایک قربانی لائیں جسے آگ کھا جائے۔ قرآن پاک کے مطابق یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط تھا کہ رب تبارک و تعالی نے ان سے عہد لیا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کے لیے ان لوگوں نے یہ عذر تراشا تھا۔ لیکن اس آیت سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ ان لوگوں میں قربانی کا رواج تھا جس کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ اس گوشت کو آسمانی آگ کھا لیتی تھی۔ دوسری جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب دونوں نے قربانی دی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ محترم ناظرین، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کی تعریف کرتے ہوئے کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، القربان اسم لما یتقرب به الی اللہ من ذبیحۃ او صدقۃ، وہ چیز جو قرب خداوندی کا باعث ہو اسے قربانی کہتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حابیل جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی، اس نے ایک بہت عمدہ طریقے کی بکری ذبح کی تھی۔ ان میں سے چوتھا مختلف نام ہدی ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کے لیے اپنے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اگر تمہیں رکاوٹ پیدا ہو تو جو جانور تمہیں آسانی سے مل جائے بھیج دو، اور جب تک قربانی کا جانور قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ جو شخص حج اور عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسے جو میسر ہو قربانی دے۔ ناظرین، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں، عزت والے مہینوں، حرم شریف کو بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان کی بے حرمتی کرو جنہوں نے عزت والے گھر یعنی بیت اللہ شریف کا قصد کیا ہو۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم، جو لوگ اس سال قربانی کر رہے ہیں رب تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آگے بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔